بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر قانون دان۔ میرے ساتھ موجود ہے قمر حمید ہاشمی صاحب، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اگر ہم بات کریں آپ کے ٹینور کے حوالے سے تو آپ سابق صدر ڈسٹرکٹ کورٹس بہاولپور رہ چکے ہیں، آپ سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کورٹس بہاولپور رہ چکے ہیں، آپ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی بہاولپور ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بہاولپور کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمد خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے کانوینٹ اسکولس میں تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا جی، ٹھیک سر۔ اور پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میں لاہور سے بی اے کیا، اور پھر میں نے یونیورسٹی لاء کالج لاہور سے لاء کی ڈگری لی جی۔ ٹھیک سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے؟ میں اس بارے میں تھوڑا سا آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لوں گا، جی سر۔ اس لیے کہ میرا اپنا کوئی وکالت کی طرف آنے کا نہیں خیال تھا، خیال نہیں تھا، ٹھیک۔ چونکہ میں نے میٹرک ایک اچھے نمبروں میں دیا، اسی طرح ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، تو میں شروع سے ہی آئی وانٹ ٹو بی اے لیکچرر جی، اچھا یعنی شعبہ تدریس میں جانے کا میرا بہت شوق تھا۔ ٹھیک۔ جب میں نے بی اے پاس کیا تو میرے والد محترم اور ہمارے خاندان کے کچھ بزرگ اکٹھے ہو کے بیٹھے، تو انہوں نے کہا بھی دیکھیں خاندان میں وکیل کوئی نہیں ہے، الحمدللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز، انجینئرز یہ سارے تھے جی۔ اچھا۔ تو وہ بس پھر اس طرح وکالت کا وہ جو تھا نا جی، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ وکالت کریں، نہیں تو بس چھوڑ دے تعلیم، بی اے کے بعد آپ چھوڑ دے تعلیم۔ تو میں اس طرح شعبہ وکالت کی طرف آیا، اور جب میں آیا تو الحمدللہ میں نے پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا جی۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے بزرگوں نے میرے اوپر تھوپ دیا ہے تو میں اس کو نہیں، پھر دین میں نے آنیسٹلی اپنا کام کیا جی۔ ٹھیک۔ تو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس طرح وکیل بنا ہوں۔ ٹھیک سر، نیکسٹ کویسچن پوچھوں گا کہ صدر بار ایسوسی ایشن جب آپ بنے تو آپ نے بار کے لیے اس وقت کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ میں 98 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بنا تھا جی۔ ٹھیک سر۔ الحمدللہ بار کی ضروریات پہ کچھ جانتے ہوئے میں کوئی اپنی تعریف خود نہیں کر رہا، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے دوستوں سے میری خدمات کے بارے میں پوچھیے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے جو دو بنیادی کام میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک میں نے پوسٹ آفس لا لایا جی، جو کہ جس کی ہمیں بڑی ضرورت تھی جی، اور دوسرا میں نے لائبریری کے لیے ایک بلڈنگ حاصل کی ڈسٹرکٹ اتھارٹی سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے جی، وہ آج موجود ہے اپنی جگہ پہ، آپ آئیے ہم اس کو دکھائیں گے، اور وہاں پہ لگا ہوا سٹون بھی آپ کو بتائے گا کہ جی یہ 98 میں اچھا میں نے کوشش کر کے لی، اور میں ہی وہ پہلا میں پریزیڈنٹ تھا جس نے ڈسٹرکٹ بار کے لیے 10 لاکھ روپے کا عطیہ لیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب سے جی۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک جی سر، آج کے اس ماڈرن دور میں بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے وکالت کا آغاز 1974 میں کیا جی، ٹھیک سر۔ اور 76 میں ہائی کورٹ میں انرولمنٹ ہوگی میری جی۔ بڑا اچھا وقت دیکھا عدلیہ پہ، بہت اچھا وقت دیکھا ہے، اتنا اچھا وقت دیکھا ہے کہ آج اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، مگر آج جو وقت ہے جی، میں اس سے صرف اتنا یہ کہوں گا آپ سے کہ بس کچھ نہ پوچھے جی، ہم بہتری کی طرف نہیں گئے، ہم تنزلی کی طرف آ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
میرے نزدیک جہاں پہ وکیل کو دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، ججز کے لیے تو ہے ہی کہ جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جی، مگر جو دور میں نے عدلیہ پہ، ہائی کورٹ پہ میں نے دیکھا ہے، جی، آج ہمیں وہ دور نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک سر، بہاولپور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں؟ بہاولپور بار ایسوسی ایشن کے مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں جی، وہ تو میرے جو سٹنگ رجیم ہے وہی آپ کو زیادہ اچھی طرح بتا سکے گی، مگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں، میں اپنی ذات پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ بار ایسوسی ایشن میں اس وقت پرنسپل پرابلم جو ہے نا، وہ ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے۔ جب بھی بہاولپور میں بارش ہو جائے نا تو بارش کا پانی جو ہے وہ خود بخود ہی سوکھتا ہے، یا کبھی کبھی وہ سکر آ جاتے ہیں کارپوریشن کے، وہ پانی سک کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح چھینٹے اور کیچڑ میں عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں، اور عدالتیں اتنی بے رحم ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں تو ایک دفعہ اگر وکیل کسی مشکل سے اس پانی میں سے گزر کر یا ادھر ادھر سے راستہ بنا کے عدالت میں پہنچ جائے جی، تو پھر عدالت جج صاحب فائل اٹھاتے ہیں، وہ رکھ دیتے ہیں، انتظار میں رکھ دیتے ہیں دوبارہ آئے، اور اس میں یہ ہمارے ڈرینیج سسٹم جو ہے نا اس کو ٹھیک ہونا ہے تاکہ وکلا کی جو ہے وہ عدالتوں تک ایکسیس جو ہے پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ آپ آئیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں، بارش جب ہو آپ اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائیں، وکلا سے انٹرویو کریں، اور پھر دیکھیے گا آپ کو کہ آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آپ کس طرح اتنے مشکل سے گزر کے جاتے ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھا ہوا انسان ہے اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ٹھیک، تو میں اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی کوٹ کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی تو ایک کیس میں ایک جج صاحب کے ساتھ کیا، اگر مجھے آپ اجازت دیں میں ان کا نام بھی لے دوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ تو وہ جج صاحب تو جس اخلاق کے ہیں وہ ساری بار کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ان کی کورٹ میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس ہے، میں نے کہا جی ہے، تو کہنے لگے یہ پڑا ہے جی، آپ دوبارہ آ جائیے۔ میں نے کہا جج صاحب بہت مشکل ہے میرا آنا دوبارہ۔ میں نے وکیل مخالف سے بات کی، انہوں نے کہا جی میں کیسے پہنچوں عدالت تک؟ ٹھیک، میں نے کہا جج صاحب اٹھیں، آپ اپنی کرسی سے اٹھیں، میرے ساتھ سیشن کورٹ تک چلیں۔ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، انہوں نے کہا جی میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ نکل کھڑے ہوتے تو انہیں احساس ہوتا کہ وکلا کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچتے ہیں جی، بارش کے دنوں میں۔ عام دنوں میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی۔ جی سر، ایز اے سینئر قانون دان میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں؟ بچے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا وکیل بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات سے مخلص ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بات، اپنے آپ کو آنیسٹی کے اندر رکھنا چاہیے سر، یہ نہیں کہ بس جی جو آیا اس کو ہائر کیا اور آگے وہ غریب بندہ جو ہے وہ دھکے کھاتا پھرے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ یو مسٹ بی آنیسٹ ٹو یور، لائل ٹو یور پروفیشن اینڈ پروفیشنل ویلیوز۔ ٹھیک، تو اس لیے میں اچھے وکیل کے لیے یہ نشانی ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ جو وکیل بہت اچھے ہوتے تھے ان کے پاس اچھی کلائنٹیج بھی ہوتی تھی، آج تو بس کچھ نہ پوچھئے۔ میں جب بہاولپور بار میں آیا تھا تو میرا بہاولپور بار میں 87 اسٹرینتھ تھی اس وقت بہاولپور بار کی جی۔ اچھا، آپ جو آج کل تھاؤزنڈس میں 3000 پلس پہنچی ہوئی ہے جی۔ ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایز اے سینئر قانون دان کیا کہیں گے آپ؟ سست روی کا شکار جو کیسز ہوتے ہیں نا جی، اس میں جس نے انصاف دینا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے، بس میں اتنی بات آپ سے کروں گا جی۔ ٹھیک سر، نیکسٹ کویسچن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ یہ سپریم کورٹ بار کے آپ جو عہدہ داران ہیں یا ان سے ہی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے جی۔ سر، یہ جو سپریم کورٹ کے ججز کی پرموشن ہوتی ہے یا سلیکشن ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرٹ پہ ہوتی ہے؟ میں اس پہ آپ کو اس طرح کہوں گا کہ جی الحمدللہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، بھلے سے بھلا میں کوئی بھی بات کر دوں تو میکسیمم وہ توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے گی نا جی۔ میں نے 47 سال وکالت کر لی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بڑے میرے اوپر احسانات ہیں، بڑے کرم ہے میرے اوپر۔ تو
آپ نے جس انداز یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ان کی پتہ نہیں کیا مشکلات ہیں جی، اور ادھر کلائنٹ کی کیا مشکلات ہیں سر. جا کے ہر طرف سے الزام جو ہے وہ بار ایسوسیشنز پر ہی ڈال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی بار اینڈ بینچ ایک کارٹ کے دو پہیے ہیں جی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹریکٹر کا پہیہ ہے، دوسرا اسکوٹر کا پہیہ. ہم اسکوٹر کے پہیے ہیں، وہ ٹریکٹر کے پہیے ہیں. ٹھیک سر پاکستان کی عدالتیں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے انصاف فراہم کر رہی ہے؟ نہیں، میں مختصر جواب آپ کو دے رہا ہوں جی، ٹھیک، اور بڑے اعتماد سے دے رہا ہوں یہ جواب جی. ٹھیک سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے کی، اب دیکھیے آپ نے سوال میں بڑا وہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جی، معاشرے کے پرابلمس کو اس کو پتہ ہونا چاہیے جی. جب وہ پرابلمس کو پتہ ہوگا تو پھر اس کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرح کس پہ کیا کر سکتا ہوں. آج کسی کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں نا کہ دیکھو بھائی تم اس بات پہ غلط ہو، ایسا نہ کرو، آؤ بیٹھو، ہر بات کا مسئلہ ڈائلاگس میں موجود ہے. میں وہ کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے، وہ پھر نہ ڈالتا ہوں مجھے. اب مسئلہ کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے مجھے اسے عدالتیں تو اتنا فیصلہ نہیں ویسے. اور یہی وجہ ہے کہ عدالتوں پہ رش جو ورک جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک، ٹالرنس نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں، آپ کا میرا کوئی جھگڑا ہے یار، کیا فرق پڑے گا، ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، 4 نوٹیبلز کو بیچ میں بٹھا لیں، بالکل، اور کہیں کہ جی کم آن، کچھ لو کچھ دو. نہیں، ایک تو کہے گا جی نہیں جی میں تو جو بڑا آدمی ہوں، دوسرا کہے گا جی میں غریب آدمی ہوں. اس کو ہی رگڑا لگے گا، جو لگانا ہے اس کو ہی لگانا ہے جی رگڑا. سر پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جوڈیشل آفیسرز کی ٹریننگ اس لیول پہ کرنی چاہیے کہ ان میں سینس آف ٹالرنس اور ان میں جوڈیشل ڈیسیژن پاورز جو ہے وہ ریپڈ ہونی چاہیے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک کیس پہ ہم نے بحث کر دی، حکم کے لیے ایک پیشی، دوسری پیشی، تیسری پیشی، چوتھی پیشی. کیوں بھائی؟ اب جج صاحب مصروف ہیں، کسی دیگر کام میں چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے. بھائی کیوں؟ سبارڈینیٹ کورٹس میں ابھی آپ نے کہا نا سست روی، یہ ایک کیس کی 6 7 پیشیاں پڑ رہی ہوتی ہیں حکم سنانے کے لیے. بھئی اگر آپ نے حکم سنانے کے لیے آپ کے لیے وقت نہیں ہے تو مت سنیں وکلا کی بحث، نہ دیں وکلا کو ٹینشن. ہم ساری رات گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، تیاریاں کر کے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جج صاحب نے بحث تو سن لی، ایک پیشی، دوسری پیشی، تیسری، چوتھی پیشی. پھر کیا ضرورت ہے پھر اس سے؟ جب آپ نے سننا ہے، سنانا ہے. ہم نے تو یہ وقت بھی دیکھے ادھر سنایا ادھر سن لیا جی، ایسے بھی ججز دیکھے ہیں. ٹھیک، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ میں انتہائی مختصر سے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جی، کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. بس ہم کوئی بالکل یہ جسے آپ یہ کہہ لیجئے نا کہ ہم اندھیرے کی طرف ہی جا رہے ہیں. سر آپ بھی کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. ہو کیا رہا ہے سر؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص قانون کو جواب دے ہو، قانون کے نیچے ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ میرا تو چلان کر لیا جائے گا اس لیے کہ میں گاڑی پہ جاتا ہوا موبائل فون سن رہا ہوں. جسٹیفائڈ، میں مانتا ہوں غلطی کی میں نے، چلان میرا ہونا چاہیے. اب جو ٹریفک سارجنٹ موقع پہ کھڑا ہوا موبائل سن رہا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے بتائیے مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جی، یہ ٹریفک والے کیا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ صبح نکل کے دیکھیے نا جی، تو یہ جو اپنا کتاب چوک ہے اس کے اوپر ٹریفک والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، خود تو وہ موبائل سنیں گے. اور میں اس کا ایک واقعہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی طرح ہی میں آنیسٹلی اسپیکنگ موبائل کی بیل ہوئی، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، صرف CLI پہ نمبر دیکھا. تو نمبر دیکھنے کے بعد میں نے تھوڑا سا آگے کر کے اس کو گاڑی کو کہ بھی تاکہ کوئی ٹریفک میں ہنڈرنس نہ ہو، تو میں نے موبائل سنا. ٹریفک سارجنٹ آ گئے جی، آپ کا جو چلان ہوگا. اچھا، میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، میں نے واقعی وائلیشن آف لا کی ہے. آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دیں جی، آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دیں. میں نے دونوں چیزیں دے دی ان کو.
اچھا. میرا چلان ہو گیا، میں نے نہیں مائنڈ کیا، میں گیا، میں نے مجسٹریٹ صاحب سے کہا جی ہاں میں نے کیا ہے، ایسا ہے. انہوں نے مجھے فائن کیا، میں نے فائن پے کیا. کچھ دن کے بعد اتفاق دیکھے کہ میں وہیں سے گزر رہا ہوں، وہی ٹریفک سارجنٹ اچھا. موبائل کھڑا ہوا وہاں پہ سن رہا ہے. اچھا. میں نے جا کے گاڑی روکی، ٹھیک. میں نے اس سے کہا تم نے میرا چلان کیا تھا، آج تم جہاں ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے موبائل کیوں سن رہے ہو؟ ٹھیک. کیا میں نے غلط کیا؟ آپ بتائیں. کیا میں نے غلط کیا؟ صحیح کیا سر. میں نے صحیح کیا نا جی. اب اس کا جواب سن لیجئے جی. جاؤ وکیل صاحب، جو کر سکتے ہو کر لو. میں کس کو جا کے شکایت کروں گا؟ میں اس کے ڈی ایس پی کو بتاؤں گا میرے پاس اتنا ٹائم ہے؟ میں ٹریفک والوں کے پاس جاؤں گا کہ جی یہ سارجنٹ یہ بات اس نے کی تھی. اب اس سوال سننے کے بعد آپ سنیں میری کیا عزت رہ گئی جی. میں بالکل نہیں جاؤں گا، کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ آگے تک جو ان کی چینیں جس طرح چلتی ہیں، پہلے تو مجھے یہی بتانا پڑ جائے گا نا جی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ موبائل سن رہا تھا. تو بیٹا بات یہ ہے کہ قانون، ہر کوئی قانون کے نیچے ہو. ہاں بات کہی. چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو جی، وہ قانون کے نیچے ہو. قانون سے بالاتر کوئی نہیں. جب تک یہ نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم آگے کسی جگہ پہ جا کے کسی سے اعتماد سے بات کر سکتے ہیں. اور پچھلے دنوں ابھی آپ نے کہا نا ملک کی سیاست کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے، یعنی ایک غریب آدمی جو ہے وہ تو دھکے کھا رہا ہے، جیلوں میں سڑ رہا ہے، اور رات کو 12 بجے صبح موٹر نوٹس لے لیا جاتا ہے. یار میرا لائسنس منسوخ کر دے گی نا سپریم کورٹ، مجھے سزائے موت تو نہیں دے سکتی نا. کہ جی تم نے سپریم کورٹ کے بارے میں یہ ریمارکس دیے، اگر غلط ہے تو بھلے میں فیس کروں گا، اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک. ایک اور بات سن لیجیے، یعنی چھٹی والے دن ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا یہ چیزیں ہماری عدلیہ کے لیے نیک نامی ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں. عام آدمی ہے، عام قیدی ہے، وہ بیچارہ جیل میں جس مرض میں بھی مبتلا ہے اس کو وہاں پہ ہی ٹریٹمنٹ ملے گا، مرتا مر جائے گا. ایک آدمی کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس کو بہت بڑا مجرم بھی ہے، اس کو سزا بھی ہوئی ہے، اس کو آنریبل ہائی کورٹ، اور پھر اس کے بعد ہمارے کس طرح وہ لندن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. سمجھ گئے ہوں گے کون ہوگا. ٹھیک. سر پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے بیٹا، تعلیمی نظام کے بارے میں آپ نے بات کی نا، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تعلیمی نظام نے سب سے بڑا فقدان، پہلے میں آپ کو فقدان بتا کے پھر میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ تعلیمی نظام میں انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. آپ ایک بچہ ہے، اس کو کرنسی کی کوئی سینس نہیں ہے. بچہ ہے نا جی، اس کو کرنسی کی سینس نہیں ہے. اس کے سامنے آپ ایک 10 روپے کا نوٹ رکھ دیں، ایک 50 کا رکھ دیں، ایک 100 کا رکھ دیں، ایک 500 کا رکھ دیں، ایک 1000 کا رکھ دیں، ایک 5000 کا رکھ دیں. اب اس کو اس کی ویلیو کی کوئی سینس نہیں ہے. بالکل. وہ 1000 روپے کا بھی نوٹ چھوڑ دے گا، 500 کا بھی چھوڑ دے گا، 5000 کا بھی چھوڑ دے گا. وہ 100 روپے کا نوٹ اٹھا لے گا، 50 کا بھی نہیں اٹھائے گا. 10 کیوں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ کلر اٹریکشن. 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ریڈ ہے جی. کلر اٹریکشن ہوگی نا جی. وہ ریڈ نوٹ کو اٹھا لے گا. آپ نے پوچھا کہ تعلیمی نظام میں، جی، ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں. بچے ہیں، تعلیم حاصل کرتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے انہوں نے فیوچر میں جا کے، کیا نہیں کرنا. اس کو اب آپ اس طرف دوسرے اینگل پہ لے کے آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبودیت کا اقرار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کہو لا، نہیں، الا اللہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب یعنی اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے سے پہلے ہمیں کہتا ہے انکار کو، ہر چیز سے پہلے انکار کرو، پھر ادھر آ جاؤ. محمد رسول اللہ، کلمہ مکمل. جی.
اذان ہوتی ہے، نماز ہو گئی نا جی، جی اللہ اکبر اللہ، ٹھیک ہے جی، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، میرا ذہن کہتا ہے نہیں آتا، میرا ذہن کہتا ہے نہیں آتا. میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ انٹرسٹ سے. اب رب کائنات نے آگے ہمیں جواب دیا حی علی الفلاح، اسی میں ہی تمہاری نجات ہے. اب اس نے انٹرسٹ کریٹ کر دیا، کریٹر نے انٹرسٹ کریٹ کیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارا کریٹر ہے، بنانے والا ہے، اس نے انٹرسٹ کریٹ کر دیا. اب ہم نماز کی طرف بھاگتے جائیں گے کہ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے. تعلیمی نظام میں بتا لیں، ایم اے کی ڈگری لیں گے آپ کو کیا ملے گا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں گے کیا ملے گا. یقین کیجئے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، میں آپ بڑے آرام سے آپ کو وہ جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے صاحب، مجھے دکھ ہوتا ہے. ٹھیک. میں نے اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں اور کئی اور یونیورسٹیز میں کافی عرصے تک وزٹنگ کے طور پر جاتا رہا ہوں، اور شعبہ قانون میں تو میرے 28 سال کی خدمات ہے. شعبہ قانون میں نے 28 سال تک پڑھایا ہے. شعبہ قانون میں اپنے انتہائی دیانتداری سے اپنے فرائض کو سر انجام دیے. میں بھی آج آپ کو یہاں پہ اس چینل کے توسط سے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ شعبہ قانون اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یا کسی اور جگہ کے اپنے بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو لے آئے کہ جی یہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ناقابل تذکیر کہہ لیجیے، بس یہی ہے جی اسٹوڈنٹ. آپ بھی آ جائیں، ان کے ٹیچرز بھی آ جائیں. 3 سوال کروں گا، مجھے جواب دے دے، اعتراف کر لوں گا. 3 سوال، صرف 3 سوال، ان کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوں گے. جواب ہی نہیں دے سکے. بچے پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں سے دلچسپی ختم، موبائل فون ہے لے کے بیٹھ گئے ہیں، بس اس کے اوپر دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، کتابیں نہیں پڑھنی. جی کتابیں بھی اس میں لکھی، چلو یار کتابیں بھی آن لائن اگر آپ نے نیٹ سے اس میں لے آئے ہیں تو وہی پڑھ لو. ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا تھا یار جب تک کتاب سے دوستی نہیں کرو گے وکالت نہیں سیکھ سکو گے. پھر کتابیں ہوتی تھی، ہم پڑھتے تھے اور آگے چلتے تھے. ٹھیک. تو فقدان آپ نے کہا نا کیا، وہ یہی ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک. اگر جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، ہم کہتے ہیں ڈٹھے ویسے یہ بھولا ہے، یہ بھولا ہے جی، یہ پاگل ہے یار، یہ کو تو کہ شاید تمیز کیا نہیں یار. اس کو 10 روپے نوٹ کی تمیز تو ہے، اس کو 100 روپے کی تمیز تو ہے، اس کو 1000 روپے کی تمیز تو ہے. پھر اس کو بھولا کون کہے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ پھر رہے ہیں لوگ، بہت لوگ پھر رہے ہوں گے سڑکوں پہ. اب وہ کہ جنہیں بس ظاہر یہ لگتا ہے ہاں یار باقی یہ اس ہے، مگر نہیں، ان کو کرنسی کی تو سینس ہے، باقی دنیا جہان کی سینس نہیں ہے انہیں. ٹھیک. جی سر یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ الحمدللہ میں کچھ تو کچھ پڑھتا رہتا ہوں جی، پڑھتا رہتا ہوں، مختلف کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ جی فیوریٹ رائٹر؟ میں نسیم حجازی صاحب کو میں نے کافی پڑھا ہے جی، اور اس کے بعد صدیق سالک صاحب کو بھی پڑھا ہے. تو اس لیے مجھے پڑھنے کا شوق اس طرح ہے کہ مجھے جہاں سے کوئی چیز پڑھنے کی مل جاتی ہے نا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا لکھا ہے. اچھا. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یار ایک کتاب ہے وہ تم نے پڑھی ہے. میں نے کہا نہیں یار میں نے نہیں پڑھی وہ کتاب. تو کہنے کا اچھا پھر میں تمہیں بھیجتا ہوں وہ کتاب. جی ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے پھر وہ کتاب بھیجی. آپ یقین کیجئے کہ میں نے رات کو کچھ 9:30 بجے اس کتاب کو کھول کے ذرا میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا. اچھا. رات کے 9 بجے میں نے وہ کتاب کھولی، فجر تک میں اس کتاب کو پڑھتا رہا. اتنی دلچسپ کتاب لکھی ہوئی تھی کہ رائٹر نے کمال کر دیا سے. اچھا. قمر انتظار صاحب ملتان کے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اچھا. اور اس کا نام ہے انصاف فروش ججوں کی داستان. اگر آپ کہیں تو میں اس کتاب کا ٹائٹل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، چونکہ ہمارے پروفیشن سے متعلق تھی، ہم اس میں سے گزر رہے تھے، کیا کیا تھا، بڑے بڑے انکشافات اس میں پڑھنے کو ملے جی. ٹھیک. اور اگلے دن صبح میں نے 7 بجے وہ کتاب بند کی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں بیٹھ گیا کہ اس کو میں ختم کروں جی. اور میں پھر کتاب ختم کر کے پھر اپنے دوست کو فون کیا کہ یار یہ اب کتاب تجھے نہیں ملے گی.
کہنے لگا نہیں مجھے کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایڈیشن مل جائے. پھر اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے اس کا ایڈیشن مل گیا ہے, وہ آپ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. ٹھیک. اسی طرح آپ سلیم احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے, اس کا بھی میں آپ کو ٹائٹل ابھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک. اور وہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کا سیاسی کردار. اچھا. گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر غلام اسحاق خان تک. اچھا. یہ وہ جو ہے کہ ہمیں غلام اسحاق خان آگے یہ تو چونکہ ہم آ چکے تھے. ایوب خان کے بعد تعلیمی سلسلہ ہمارا 71-72 میں تھا, جو ایسٹ ڈھاکہ کا ڈھاکہ فال ہوا جی. اس وقت بندہ اتنی تو ہوتا ہے نا جی, تو اس میں ہم نے پھر آ کے نا تو وہ کتاب بھی پڑھنے والی کتابیں ہیں جی. ٹھیک سر, اب میں سوال کروں گا. آپ آئی تھنک کتاب کی بات کر رہے تھے اور ماشاءاللہ میرے سامنے اس وقت بہت ساری کتابیں نظر آ رہی ہیں. عدلیہ کا سیاسی کردار, وطن فروشوں کی داستان, اسلام کے عظیم سپاہ سالار. تو سر یہ آپ جو بات کر رہے تھے کتاب کی, وہ کون سی والی تھی سر؟ یہ دیکھیں سر, یہ ہے ایمان فروش ججوں کی داستان. اچھا. یہ وہ کتاب ہے جس کو کہ یہ کور انتظار محمد خان نے لکھی ہے جی. اچھا سر. اور اس کتاب یہ پڑھنے والی کتاب ہے جی. اچھا, یہی کتاب جو آپ نے پوری رات میں یہ کتاب پڑھی؟ جی میں نے پوری رات میں یہ کتاب پڑھی جی. اچھا. اس کے بعد یہ دوسرا دیکھیے سر, یہ عدلیہ کا سیاسی کردار. اچھا سر. یہ دیکھیے جی, یہ احمد سلیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے عدلیہ کا سیاسی کردار. ٹھیک. اور اس میں بھی انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر غلام اسحاق خان تک ہماری عدلیہ جی نے جو کچھ بھی اس میں کیا وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک سر, ماشاءاللہ زبردست. یہ وہ ایڈیشنز ہیں یہ عدلیہ کا سیاسی کردار جو میرا خیال ہے مارکیٹ میں شاید اویلیبل نہ ہو. اچھا. ٹھیک. اس کے بعد ایک کتاب کا میں آپ کو اور حوالہ دیتا ہوں, پاکستان ناگزیر تھا. احمد حسن صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے جی. اچھا. اب وہ کتاب دیکھیے, ہمارے ہاں کتابوں کی قدر کیا ہے جی. اگر آپ کو کبھی لاہور جانے کا اتفاق ہوا ہو جی تو انارکلی کے باہر مختلف جگہوں پہ فٹ پاتھ کے اوپر کتابیں لگی ہوئی. جی بالکل لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, دادا دربار سے گزر کے جائیں تو جی جی فٹ پاتھ پہ کتابیں لگی ہوئی ہوتی. جی میں بھی گزر رہا تھا, میں نے کہا چلو یار دیکھ لیتے ہیں کوئی کتاب. اب وہ پاکستان ناگزیر تھا. اچھا. احمد حسن صاحب کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک. اس وقت وہ کتاب میں نے 5 روپے کی خریدی تھی. یہ میں آپ کو 1973 کی بات بتا رہا ہوں, فٹ پاتھ کے اوپر سے. اچھا. کہاں سے؟ فٹ پاتھ. فٹ پاتھ کے اوپر سے جی. ٹھیک. اور جب وہ کتاب میں نے پڑھی اور جتنا اس میں میٹیریل ہے, جتنا میری نالج میں اس کتاب سے اضافہ ہوا جی, اور میں دل میں یہ کہتا تھا کہ یار یہ رہ گئی ہے بس اس دن میں علم کی قدر کہ فٹ پاتھ کے اوپر یہ کتابیں بک رہی ہیں. ٹھیک سر, یہ تو ہم نے کتابوں کے حوالے سے بات کی, تعلیم کے حوالے سے بات کی. اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان سیر و سیاحت کا مجھے باقی شوق ہے جی. ٹھیک. میں نے 1974 میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز میں گیا جی. اچھا. تو ایک تو مجھے چونکہ شوق تھا سیر و سیاحت کا جی. صحیح. اس کے بعد پھر میں نے مجھے ایسا شوق یہ ڈیولپ ہوا کہ پھر میں اگلے 6 سال تک جی ہر سال اپنی چھٹیاں جو ہے نا وہ ناردرن ایریاز میں گزارتا تھا جی. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. جی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مظفر آباد سے آزاد کشمیر, مظفر آباد سے جی نیلم ویلی. جی. نیلم ویلی میں جب آپ ایک جگہ ہے شاردا. اچھا. شاردا اس کا نام ہے جی.  میرے نزدیک دیٹ از ہیون آن دی ارتھ. اتنی خوبصورت جگہ ہے, اتنی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ. اچھا. اس طرح میں نے نیلم ویلی ساری جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے جی. کاغان, ناران, سکردو, گلگت, اس طرح میں تمام ویلیز میں گیا ہوا ہوں جی. ٹھیک جی. سر, آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ محنت اور دلچسپی, دیانتداری سے آپ کسی چیز کی توقع تگودو میں لگ جائیں گے تو وہ کامیابی ہے جی آپ. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرا اس میں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم اور والدہ میری ماشاءاللہ اچھے پڑھے تھے, انہوں نے مجھے بڑی میری رہنمائی کی جی. بہرحال اچھا. تو اس میں ایک ہمارے استاد تھے
تو دیکھیے یہ یعنی ہماری استادوں کی قدر کی، آج تک مجھے ان کا اصل نام پتہ نہیں. مسٹر بخاری ہم انہیں کہتے تھے، مسٹر بخاری ہی کہتے تھے. اچھا. اور مجھے وہ واقعہ آج تک نہیں بھولتا کہ شاید کہ میرے لیے وہ بھی بہت بڑی. پڑھا رہے ہیں کلاس میں ہم 21 اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل، جن میں سے 14 لڑکیاں ہیں، 7 ہم لڑکے ہیں. ٹھیک. حال میں وہ 0 پیریڈ لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ناظم، وہ میرے دوست تھے. میں نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو انہوں نے مجھے اسی وقت بلا لیا. انگریزی تو ہمیں بولنے کی، اردو تو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی نا جی. اچھا. رول نمبر 106 برنگ یور بکس ود یو. میں اٹھا چلا گیا، انہوں نے میری کتابیں پکڑی ایسے پھینکی جی. اچھا. اب حال میں کتابیں چلی گئی، میں نے وہ چنی. اس کے بعد مجھے کہنے گیٹ آؤٹ فرام کلاس. اب میں کلاس سے نکل کے باہر جو برآمدہ ہوتا ہے اس ایک پلر کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اب ڈر یہ ہے کہ اگر پرنسپل صاحب نے راؤنڈ کر لیا اور مجھ سے پوچھ لیا تو میرے لیے کیا جواب ہوگا جی. اچھا. یہ تو میری خوش بختی کہہ لیں گے پرنسپل صاحب نہیں آئے. پیریڈ ختم ہو گیا، وہ اسٹاف روم میں چلے گئے، سارے اسٹوڈنٹ ہم اکٹھے ہوئے. تو میں نے سب سے میں نے کہا یار باقی غلطی میری تھی، میں جا کے سر سے معافی مانگ لیتا ہوں. آج کے بچے ایسے کریں گے؟ آپ بتا دیں نا مجھے کہ آج کے بچے ایسے کریں گے؟ وہ تو اپنی غلطی کو جسٹیفائی کریں گے کہ استاد کو کہیں گے تم غلط ہو. تو میرے 2-3 دوستوں نے کہا یار ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ. چلے گئے. تو وہ اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہاں آؤ رول نمبر 106 آؤ جی. میں نے کہا سر مجھے ایسے ایسے ڈرتے ڈرتے جی الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے. پارڈن سر نو ٹمارو ان کلاس آئی ول ٹاک آن دس ٹاپک. اب دیکھیے کوئی غصہ نہیں ہے استاد کے پاس، کوئی نہیں ہے، کوئی دھمکانا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جب ان کے پاس جا کے بات کی انہوں نے کہا جی ٹمارو ان دی کلاس. اگلے دن کلاس میں انہوں نے جو باتیں ہمیں کی آج بھی ہم نے اپنے پلے باندھی ہوئی ہیں وہ باتیں. اور انہیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بھائی جب میں تمہیں لیکچر دے رہا ہوں، کوئی پرابلم بھی ہے تمہیں تو مجھ سے پوچھو. اپنے ساتھی کو ڈسٹرب کر رہے ہو، خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہو، مجھے بھی ڈسٹرب کر رہے ہو. تو دیکھیے یہ اساتذہ کا کردار تھا، معیار تھا پڑھانے کا، شفقت تھی جو آج ہمیں بھی نہیں بھولتی. اور میں نے شاید اسی چیز کو جب تک میں یونیورسٹی میں رہا ہوں میں نے اسی چیز کو ہی مد نظر رکھا ہے. بچوں سے کہا بچہ میں آپ کو اس کے بھی اسپیلنگ بتاؤں گا، دیٹ کے بھی بتاؤں گا، ہی کے بھی بتاؤں گا، سب کے اسپیلنگ بتاؤں گا. بٹ ڈونٹ ڈسٹرب، ڈونٹ بی انڈیسنٹ ود ایچ ادر اور ود می ایز ویل. ٹھیک. سر آپ کو غصہ آتا ہے؟ جی آتا ہے. کیسے قابو پاتے ہیں اپنے غصے پہ؟ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں جی. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا اظہار اس بندے سے کر رہا ہوں کہ جس کی بات کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بات بھی مانے گا یا چلو کوئی پذیرائی دے دے گا، پھر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب وہ میرے ساتھ کنفرنٹیشن میں آ جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کے یار نہیں یہ بندہ اس طرف نہیں جا سکتا. ٹھیک. کھانوں کے حوالے سے بات کرو تو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ یہ تو رزق ہے، اللہ کا جو مل جائے بسم اللہ کر کے کھا لے جی. کوئی ایسی ٹھیک اسپیشلٹی نہیں ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میں آپ کو میرے استاد ایک تھے سرفراز حسین فاروقی. اچھا. وہ میری آئیڈیل پرسنالٹی تھی. ٹھیک. کیوں تھے آئیڈیل پرسنالٹی؟ کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس انسان میں کس چیز کی کمی ہے، بس اس لیے وہ میرے آئیڈیل پرسنالٹی. ٹھیک. سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سپریم کورٹ کے سینئر قانون دان آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیے وکلا برادری سے تو 3 چیز، اس سوال کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا نا جی. تو وکلا برادری کے لیے میرا سب بچوں سے، وکلا سے یہی گزارش ہے کہ بھائی
محنت کرو، کتابوں کو پڑھو، آپ کے ہر سوال کا جواب کتاب میں موجود ہے۔ نہیں تو دیوار سے بھی مشورہ کرو۔ اچھا، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھو۔ ہم آج تک سیکھ رہے ہیں، ہم آج تک کوئی پرابلم ایسی آتی ہے تو اپنے کنٹمپریری سے بیٹھ کر مشورہ کر لیتے ہیں، یہ شاید یار کتاب میں یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، چلے ان سے مشورہ کرنے سے کوئی اچھی بات ہی سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے وکلا برادری کے لیے تو میرا یہ ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا جی؟ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والے اور دیکھنے والوں کو جی اللہ اللہ خیری صلاح۔ سر تھینک یو ویری مچ، بات کر کے بہت اچھا تھینک یو لگا، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، قمر حمید ہاشمی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔